اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی اس بات پر گفتگو کریں گے کہ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی 3 امام ہوئے، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، لیکن کسی کو امام اعظم کا لقب نہیں ملا۔ اس کی بڑی میں نے تحقیق کی ہے، بڑی تحقیق کی، اس کے بعد جو مجھے چیز سمجھ آئی میں چاہتا ہوں وہ حضور کی امت کو بھی پتہ ہو۔ یہ بات علماء کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ سب سے پہلی بات کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن کی شان بیان فرما دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا نے فرمایا کہ اہل فارس میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو دین کی معرفت کو آسمانوں کی بلندیوں سے بھی، اگر آسمانوں کی بلندیوں پر بھی ہوئی دین کی معرفت تو وہاں سے بھی کھینچ لائے گا اور امت تک پہنچائے گا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی، امام حجر مکی اور دیگر نے فرمایا کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے، کیونکہ اہل فارس میں سے آپ کے مرتبہ مقام کا کوئی شخص نہیں، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ بھی فارس کے نہیں تھے، فارس النسل نہیں تھے۔ امام مالک مدینہ میں پیدا ہوئے، امام شافعی بیت المقدس کے قریب پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں پیدا ہوئے۔ دوسری وجہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مولا کل حضور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی دعا بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کے پوتے بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت نعمان، ان کا بھی حضرت نعمان نام تھا، وہ اپنے بیٹے ثابت کو لے کر حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں گئے، اور اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کی عمر تقریباً 2 سے 3 سال تھی، اور ان کی عید کا دن تھا، تو فلودہ لے کر حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں پہنچے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا، اور ساتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے والد بھی تھے۔ وہ پیش کیا اور فرمایا کہ حضور آج عید کا دن ہے، تو فرمایا ہمارا تو ہر دن عید کا دن ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، تو فرمایا حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ آپ کی نسل کے لیے، اولاد کے لیے بھی دعا کی، فرمایا یا اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو برکت عطا فرما۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی دعا کا فیض تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم بن گئے۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو 22 صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی۔ امام مالک کو، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی صحبت نصیب نہ ہو سکی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم کرنے میں یہ بھی بہت بڑا ایک معاملہ ہے کہ آپ کو 22 صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی، ان کا آپ نے دیدار کیا، ان سے ملاقات کی، ان سے روایت کی، 22 صحابہ کرام کی صحبت۔ اور اس کے بعد جو میں خاص وجہ بتانے والا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو امام اعظم ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ امام اعظم آپ اس لیے ہیں کہ آپ کل صحابہ کے روایت کے وارث ہیں، کل صحابہ کی علم الحدیث کے وارث ہیں، جو حضور کے فرمان ہیں ان کے وارث ہیں۔ ان میں سے صرف سب سے پہلے آج کے کلپ میں خلفائے راشدین کی جو ہے وہ علم کے فیض کا وارث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ثابت کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے وارث ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ 2 واسطوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے۔ حضرت قاسم بن محمد شاگرد ہیں اماں عائشہ صدیقہ کے، اور اماں عائشہ صدیقہ شاگرد ہیں حضور سیدنا صدیق اکبر کے۔ 2 واسطوں سے سیدنا صدیق اکبر کے شاگرد۔ پھر آپ 2 واسطوں سے سیدنا صدیق اکبر کے شاگرد ہیں۔ آپ شاگرد ہیں حضرت امام میمون بن مہران کے، اور حضرت امام میمون بن مہران عبد الرحمن بن ابی بکر کے شاگرد ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے شاگرد۔ تو اس طرح علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کے علم الحدیث کے وارث ہوئے، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 2 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں۔ آپ شاگرد ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے،
اور وہ شاگرد ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت زید بن اسلم کے، اور حضرت زید شاگرد ہیں حضرت اسلم بن مولا کے، اور حضرت اسلم مولا شاگرد ہیں حضرت عمر فاروق کے۔ دو واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے وارث ہوئے۔ اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے، اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد تھے موسیٰ بن طلحہ تمیمی مدنی کے، اور حضرت موسیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ ایک واسطے سے حضرت عثمان غنی کے شاگرد ہوئے اور ان کے علم کے وارث ہوئے۔ اور آخری حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دو واسطوں سے آپ شاگرد ہیں۔ حضرت مولا علی کے 13 شاگرد ہیں جن کے آپ شاگرد ہوئے۔ آپ حضرت ابراہیم بن یزید کے شاگرد تھے۔ ابراہیم حضرت قاضی شریع بن حارث کے شاگرد تھے، اور حضرت قاضی شریع جو تھے وہ حضرت مولا علی کے شاگرد۔ آپ شاگرد تھے ابو اسحاق کے، اور ابو اسحاق شاگرد تھے مسروق کے، اور مسروق شاگرد تھے مولا علی کے۔ دو واسطوں سے مولا علی کے شاگرد ہوئے۔ پھر آپ دو واسطوں سے مولا علی کے شاگرد بنتے ہیں۔ آپ شاگرد تھے سلمہ بن کہیل کے، اور وہ تھے علقمہ کے، اور علقمہ تھے مولا علی کے شاگرد۔ اسی طرح آپ کے 13 شیوخ، 13 استاذ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واسطے سے شاگرد تھے، ان کے آپ وارث ہوئے۔ اس طرح آپ حضرت مولا علی شیر خدا کے بھی علم الحدیث کے وارث ہوئے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو آپ کی جو شخصیت ہے اس کے سوا اور کوئی بھی امام ایسا نہیں ہوا چاروں فقہ کے اماموں میں سے کہ جس نے ایسے لوگوں کی صحبت پائی ہو جو خلفائے راشدین کے ایک دو واسطوں سے شاگرد تھے۔ تو آج میں اپنے موضوع کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ اس میں 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ پہلی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کی بشارت دی۔ دوسرا، حضرت مولا علی نے آپ کے لیے دعا کی۔ تیسرا، آپ صحابہ کرام کے شاگرد ہوئے 22 صحابہ کے۔ اور چوتھا، آپ خلفائے راشدین کے علم الحدیث کے وارث ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔